بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر 8 کلاس نو اسکول اینڈ کالج کی طرف سے آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو گائز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے 8 کلاس جغرافی کی بک کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا۔ آج ہم 8 کلاس کی جو تاریخ ہسٹری کی بک ہے اس کو باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ طریقہ کار لیکچر کا آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کے گزشتہ سے منسلک اپنے نالج کو تھوڑا سا پرکھنے کے لیے کچھ سوالات کرتے ہیں، تاکہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر لیکچر کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آپ سارے کے سارے فوری طور پر ان سوالات کے لیے تیار ہو جائیں جو آپ کے آج کے سوالات ہیں وہ یہ۔ کلاس آپ سے آج کا سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان پر کس کی حکومت تھی؟ جب 16ویں صدی جو ہے وہ اختتام کو تھی آلموسٹ، اس وقت ہندوستان کے اوپر حکومت کس کی تھی، جو آپ آلریڈی جانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ 16ویں صدی کے اختتام تک ہندوستان پر مسلمانوں کی یعنی کہ مغلوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور برصغیر پاک و ہند کے آلموسٹ تمام علاقے جو تھے وہ مغلوں نے فتح کر لیے تھے، اور ہندوستان پر 16ویں صدی کے اختتام پر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، یعنی کہ مغلوں کی حکومت تھی۔ تو گائز، نیکسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے کہ ہندوستان کے اوپر مسلم اقتدار جو ہے آپ کے خیال سے کب تک قائم رہا؟ کب تک ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی؟ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ 1857 تک، جنگ آزادی 1857 تک ہندوستان کے اوپر کسی طور بھی مسلمانوں یعنی کہ مغلوں کی حکومت قائم رہی۔ اس عرصے کے دوران ہندوستان پر کئی مسلمان خاندانوں نے حکومت کی۔ جو آخری خاندان مسلمان ہندوستان پر جس کی حکومت قائم رہی، اقتدار میں رہے، وہ مغل تھے، اور مغلوں کی حکومت ہندوستان پر 1857 تک رہی۔ لاسٹ کوشچن ہے گائز میرا آپ سے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن انگریزوں نے ہندوستان پر کیسے قبضہ کر لیا؟ انگریزوں نے کس طرح اور کیا طریقہ کار اپنایا ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے یا اپنا قبضہ قائم کرنے کے لیے؟ تو گائز، انگریز جو ہیں وہ ہندوستان میں تجارت کے بہانے آئے تھے، تجارت کی غرض سے آئے تھے، اور یہاں کے حالات دیکھ کر، اور آلریڈی ان کا منصوبہ بھی تھا یہاں، کیونکہ ایک حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی جس کے تحت وہ کمزور ممالک میں تجارت کے بہانے جاتے تھے، اور ان کے وسائل پر، ان کے علاقوں پر وہ قابض ہو جاتے تھے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے، اس پہ ہم جاتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں، اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو 8 کلاس جو ہمارا 8 کی تاریخ کا سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ ہے برطانوی اقتدار کا استحکام، یعنی کہ ہندوستان کے اوپر برطانیہ کا اقتدار جو ہے وہ کیسے قائم ہوا اور کیسے مضبوط ہوا، مستحکم کیسے ہوا۔ یہ پورے کا پورا چیپٹر ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم باتیں کریں گے، بہت سارے ایونٹ ڈسکس کریں گے۔ تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ پہلی ہیڈنگ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو انتقال اقتدار، یعنی کہ ہندوستان کا اقتدار کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے حاصل کیا، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی سے وہ اقتدار گورنمنٹ آف برٹش گورنمنٹ کو یا برطانوی حکومت کو یا تاج برطانیہ کو وہ اقتدار ہندوستان کا کس طرح منتقل ہوا۔ یہ ہماری پہلی ہیڈنگ ہے۔ اس سلسلے میں پہلا نقطہ ہے کہ 16ویں صدی میں جب 1500 سے آنورڈ کی ڈیٹ شروع ہوئی، 1501 سے لے کر 1599 تک 16ویں صدی تھی، تو 16ویں صدی میں یورپی اقوام نے نوبادیاتی حکمت عملی اپنائی، یعنی تجارت کے بہانے کمزور ممالک جانا، اور پھر کمزور ممالک کے علاقوں پر قبضہ کر لینا یا وہاں پر قابض ہو جانا۔ تو 16ویں صدی میں یورپ کی جتنی بھی اقوام تھی، برٹش تھے، پرتگیزی تھے، ولندیزی تھے، ہالینڈ کے لوگ، جرمن تھے، فرینچ تھے، یہ جتنی بھی قومیں تھیں یورپ کی، ان سب نے نوبادیاتی حکمت عملی اپنائی، یعنی کہ ایک پالیسی اڈاپٹ کی کہ دنیا کے کمزور ممالک میں تجارت کے بہانے سے جایا جائے اور وہاں ان کے وسائل پر، ان کے علاقوں پر قابض ہو جایا جائے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسی عرصے میں یعنی کہ 16ویں صدی کے عرصے کے دوران ہی یورپی سیاحوں نے یورپ سے ہندوستان تک کا سمندری یا بحری راستہ دریافت کر لیا، اور جب بحری راستہ دریافت ہوا تو کئی یورپی اقوام تجارت کے بہانے یورپ سے، براعظم ایشیا یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں جنوبی ایشیا، برصغیر پاک و ہند میں آ گئیں، بہت ساری اقوام اسی نوبادیاتی حکمت عملی کے تحت۔
تو جو اقوام یہاں پر آئیں ان میں ہالینڈ کے لوگ تھے جنہیں ہم ولندیزی بولتے ہیں، فرانس کے لوگ تھے، فرینچ انگریز تھے، برطانیہ کے لوگ، اور انگریز ان تمام قوموں میں سب سے زیادہ پیش تھے، سب سے آگے تھے۔ لہذا تجارت کی غرض سے آئے یہ سارے جو انگریز تھے، سارے جو یورپی اقوام تھی، ان میں انگریز چونکہ سب سے آگے تھے، لہذا انگریزوں نے یہاں پر سب سے پہلے اپنی ایک تجارتی کمپنی بنا لی۔ تیسرا نقطہ بھی یہ ہے، انگریزوں نے تجارتی مقاصد کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو 200 سال تک یہاں یعنی کہ ہندوستان میں اپنا سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ مستحکم کرتا رہا۔ تھی تو یہ تجارتی کمپنی لیکن اس کے سیاسی اثر و رسوخ بھی تھے، اور 200 سال تک یہ ادارہ انتہائی مضبوط ہوتا رہا۔ اقتدار قائم کرنے سے پہلے انہوں نے یہاں پر ایک کمپنی قائم کی برطانیہ والوں نے، اور اس کمپنی کو ریاست کے اندر ایک ریاست جیسی شکل دے دی، اور وہ بہت زیادہ سیاسی اثر و رسوخ کی عامل ہو گئی۔ اسی سلسلے میں ہماری دوسری ہیڈنگ ہے گائز ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام۔ تو پہلا نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ 31 دسمبر سن 1600 کو قائم کی گئی، اور یہ کمپنی ملکہ برطانیہ، اس وقت کی جو برطانیہ کی ملکہ تھیں الزبتھ اول ان کا نام تھا، ان کی منظوری سے یہ کمپنی قائم ہوئی تھی۔ یہ کمپنی کب اور کس کی منظوری سے قائم ہوئی، یہ ایک آپ کا شارٹ کوسچن بھی کور ہو رہا ہے۔ تو یہ کمپنی یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 31 دسمبر سال کے جو آخری ڈیٹ ہوتی ہے، سال کا جو سب سے آخری دن ہوتا ہے 31 دسمبر، اس کے بعد اگلا سال شروع ہو جانا تھا، اس سے اگلے دن 1 جنوری سن 1701 ہو جانی تھی۔ تو یہ اس لحاظ سے آپ یہ ڈیٹ یاد رکھ سکتے ہیں، 31 دسمبر سن 1600 کو ملکہ برطانیہ نے، اور جن کا نام الزبتھ اول تھا، ان کی منظوری سے یہ کمپنی قائم ہوئی۔ جب یہ کمپنی قائم ہو گئی سن 1600 میں، تو اس کے بعد 10 سال تک یہ اپنا آپ کو مضبوط کرتی رہی، کمپنی اپنے آپ کو ترقی دیتی رہی۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کمپنی نے اپنی پہلی تجارتی چوکی جو ہے وہ سن 1610 میں مدراس میں، اور دوسری تجارتی چوکی جو ہے وہ 1611 میں بمبئی میں، موجودہ ممبئی میں قائم کی۔ اس طرح یہ کمپنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اپنی طاقت میں اضافہ کرتی رہی، اور تجارتی مقاصد کے علاوہ سیاسی مقاصد بھی حاصل کرتی رہی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے کچھ کوسچن کرتا چلوں، تو پہلا کوسچن میرا آپ سے یہ کہ 16ویں صدی میں یورپی اقوام نے جو حکمت عملی اپنائی، اس حکمت عملی کو کیا نام دیا گیا؟ جی ہاں، یہ نوآبادیاتی حکمت عملی تھی، اور اس حکمت عملی کے تحت وہ کمزور ممالک میں تجارت کے بہانے جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں ان کے وسائل پر اور ان کے علاقوں پر وہ قابض ہو جاتے تھے۔ تو اس عرصے میں یورپی اقوام اس حکمت عملی کے تحت ہندوستان کیسے پہنچ گئی؟ تو ہم نے بات کی کہ 16ویں صدی کے عرصے کے دوران ایک یورپی سیاح نے، جو پرتگیزی تھا واسکو ڈی گاما، ہم نے نام بھی سنا ہوگا، اس نے یورپ سے ہندوستان تک کا بحری راستہ دریافت کر لیا تھا، اور جب راستہ دریافت ہو گیا تو بہت ساری یورپی اقوام جو ہے وہ تجارت کی غرض سے یورپ سے ہندوستان آ گئی، جن میں ہالینڈ، فرانس اور انگلش لوگ تھے، انگریز تھے جو برطانیہ کے لوگ ہیں، اور سب سے پیش میں جو تھے وہ انگریز تھے، جو سب سے زیادہ ہندوستان کی طرف آئے۔ تو انگریزوں نے یہاں پر کیا کیا اقدامات کیے؟ تو انگریزوں نے یہاں پر اپنے تجارتی مقاصد کے لیے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ادارہ قائم کیا، اور یہ ادارہ 200 سال تک ہندوستان میں اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم کرتا رہا۔ یہ ادارہ کب قائم ہوا اور کس کی منظوری سے قائم ہوا؟ تو ہم نے بات کی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ادارہ ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہ 31 دسمبر سن 16 کو ملکہ برطانیہ، اس وقت کی جو برطانیہ کی ملکہ تھی الزبتھ اول ان کا نام تھا، ان کی منظوری سے یہ کمپنی قائم ہوئی تھی۔ پہلی تجارتی چوکیاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی کب اور کہاں قائم ہوئی؟ تو ہم نے بات کی سب سے پہلی تجارتی چوکی جو تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، وہ 1610 میں، یعنی کہ قیام کے 10 سال بعد آپ کہہ سکتے، 1610 میں مدراس، اور دوسری جو 1611 میں بمبئی میں قائم کی گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے گائز ہندوستان پر قبضہ۔ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں دیکھ لیا، کس طرح انگریزوں نے کی آمد ہوئی، کس غرض سے آئے، کس حکمت عملی کے تحت انگریز ہندوستان آئے، اور ہندوستان آنے کے بعد وہ اپنی کمپنی قائم کی، تجارتی مقاصد کی غرض سے اثر و رسوخ قائم کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اصل مقصد کی طرف آئے، یعنی کہ ہندوستان پر قبضے کی طرف۔ تو اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ انگریز جو ہیں وہ ہندوستان تجارت کی غرض سے آئے، لیکن اپنے مفادات کے لیے وہ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں کے وسائل دیکھے، تو کچھ ایسے وسائل تھے جو وہ یہاں سے یورپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے اپنے ممالک میں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے علاقوں پر ہی قابض ہو جائے۔
تو یہاں کے عوام کی بےحسی کو جب انہوں نے دیکھا، عوام اتنے بے حس تھے یہاں کے، انہیں بالکل بھی سیاسی شعور نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہاں پر قبضے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ تو آئے جو تھے انگریز ہندوستان میں، وہ تجارت کی غرض سے تھے اور اپنے مفاد کے لیے یہاں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور جب عوام کی بے حسی دیکھی تو قبضے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ اس طرح سب سے پہلے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جو علاقے انگریزوں نے قبضے میں لیے، سب سے پہلے ابتدا جو ہوئی وہ بنگال سے ہوئی، جہاں سے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور سب سے پہلے انگریزوں نے میر جعفر کی مدد سے، جسے غدار ہند بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، سب سے پہلے علاقہ بنگال کا جو ہے وہ فتح کیا، وہاں پر قبضہ کیا انگریزوں نے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا جنوب کی طرف بڑھے، جنوب مغرب کی طرف، وہاں پر میسور کا علاقہ تھا، جہاں حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے کافی عرصہ تک مزاحمت کی، لیکن اس کے باوجود، کچھ عرصے بعد مزاحمت کے باوجود، انگریزوں نے میسور پر بھی قبضہ کر لیا، اور 1843 میں 1843 میں سندھ فتح کیا انگریزوں نے، اور 1849 میں 1849 میں پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اودھ کا علاقہ رہ گیا تھا جو دلی کے بالکل قریب تھا۔ 1856 میں انگریزوں نے اودھ کے علاقے پر بھی اپنا قبضہ کر لیا۔ اب بالکل یہ 1856 ہو گیا، یعنی کہ 1857 کی ڈیٹ آپ کے مائنڈ میں آئی ہوگی، تو نیکسٹ نقطہ ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب سن 1857 آئی تو 1857 میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جو یہاں مسلمانوں اور تمام قوموں کی مشترکہ جنگ تھی انگریزوں کے خلاف، اور اس جنگ میں انگریز جو ہے وہ فتح یاب ہوئے، اور یہاں کے اقوام جتنی بھی تھیں ان کو شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ سے 1857 میں ہندوستان پر انگریزوں کا اقتدار جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ اس طرح اقتدار قائم جو کر رہی تھی، جو انگریزوں کی طرف سے لڑ رہی تھی، وہ ساری کی ساری ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج تھی۔ حالانکہ تجارتی ادارہ ہے لیکن اس کی اپنی فوج بھی ہے، اور وہ اتنی مضبوط ہے کہ جس ملک کے اندر وہ تجارت کر رہے ہیں اس ملک کی فوج کو وہ شکست دے رہی ہے۔ اس طرح مختلف علاقوں کو فتح کرتے کرتے 1857 میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور 1857 کی اس فیصلہ کن جنگ میں یہاں کی عوام کو شکست ہوئی اور انگریزوں کا اقتدار قائم ہو گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے۔ اس طرح جب پورا باقاعدہ طور پر ہندوستان سارے کا سارا فتح ہو گیا، تو اس کے ویری نیکسٹ ایئر، ایک سال کے بعد، 1 نومبر سن 1858 کو قانون حکومت ہند 1858 کے تحت ہندوستان کا اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو منتقل کر دیا گیا، اور تاج برطانیہ کے پاس ہندوستان کا اقتدار 90 سال تک رہا، یعنی کہ 1858 سے لے کر سن 1947 تک برطانیہ نے باقاعدہ طور پر، حکومت برطانیہ نے، تاج برطانیہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 90 سال تک ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم رکھا، یا انہوں نے اپنی حکومت کی۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی اقتدار جو ہے وہ تاج برطانیہ کو منتقل ہو گیا، اور اس قانون کے تحت، جس قانون کا نام ہے قانون حکومت ہند 1858۔ تو یہ گائز آپ کا آج کا مختصر سا لیکچر تھا، آپ کو سم اپ کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہاں سے آپ سے کچھ کوشچن کرتا چلوں۔ پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ انگریز جو ہیں وہ ہندوستان میں کس غرض سے آئے تھے، اور کون سی یہاں چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ ہندوستان پر قبضہ کرنے میں انہیں آسانی ہوئی؟ تو پہلی بات تو ہم نے ڈسکس کی، انگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، اور یہاں کے علاقے بہت زیادہ اہم تھے ان کے لیے، ان کی تجارتی مقاصد کے لیے، لہٰذا وہ پہلی بات تو یہ یہاں کے علاقے دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی، اور وہ اپنے مفاد کے لیے یہاں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری بات جس نے انہیں علاقوں پر قبضہ کرنے میں مدد فراہم کی، وہ عوام کی بے حسی اور ناواقفیت تھی، ان اویئرنیس تھی۔ لوگ جو تھے وہ سیاسی شعور نہیں رکھتے تھے، اس لیے اس چیز کو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بالکل بے حیث ہیں، کم عقل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیا۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے، کس طرح ہندوستان کے کون کون سے علاقوں سے ابتدا ہوئی انگریزوں نے قبضہ کرنے کی، اور بالآخر پورے کے پورے ہندوستان پر کس طرح انگریز جو ہے وہ قابض ہو گئے؟ تو ہم نے بات کی سب سے پہلے بنگال کے علاقے پر انگریزوں نے قبضہ کیا، سراج الدولہ کو شکست دی۔ پھر میسور کا علاقہ، یعنی کہ نواب جو حیدر علی تھے اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان جو تھے، انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اس کے باوجود انگریز جو ہے وہ جیت کے ان کے علاقوں پر قابض ہو گئے، میسور فتح کر لیا۔ پھر اس کے بعد 1843 میں سندھ فتح کیا، 1849 میں پنجاب، اور 1856 میں اودھ کی جو ریاست تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور 1857 میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس فیصلہ کن جنگ میں
यहाँ की तमाम अक़वाम ने मिलकर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा ख़त्म करने की कोशिश की, जिसे हम जंग आज़ादी 1857 कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ जो है जंग को गदर कहते हैं, गद्दारी से मंसूब करते हैं। तो उस जंग में अंग्रेज़ों को फ़तह हुई और उस फ़तह के नतीजे में हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का इक़्तिदार कायम हो गया। अब अंग्रेज़ों की तरफ से डायरेक्ट अंग्रेज़ों की या बरतानिया की फ़ौज नहीं लड़ रही थी, बरतानिया का एक तजारती अदारा ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज लड़ रही थी। तो 1857 की जो जंग थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज जीत गई और बरतानिया के एक तजारती अदारे का हिंदुस्तान पर कब्ज़ा हो गया। उसके बाद हमने लास्ट में जो नुक्ता डिस्कस किया उससे रिलेटेड सवाल करूँ तो किस कानून के तहत और किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी से हिंदुस्तान का इक़्तिदार ताज बरतानिया को मुंतकिल हो गया। तो हमने बात की कि कानून हुकूमत हिंद जब बरतानिया की पार्लियामेंट ने पास किया, बरतानिया की कानून साज असम्बली ने यह कानून पास किया 1858 में, कानून हुकूमत हिंद। इस कानून के तहत हिंदुस्तान के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा था, वो इक़्तिदार जो था, वो कब्ज़ा जो था, वो ताज बरतानिया या हुकूमत बरतानिया को मुंतकिल हो गया। और ये मामला, ये काम, ये मुंतकिली 1 नवंबर 1858 को हुई। 1858 को सारे का सारा हिंदुस्तान का इक़्तिदार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज बरतानिया को मुंतकिल हो गया। तो लास्ट बात जो हमने डिस्कस की इसमें वो ये कि 1858 से लेकर पाकिस्तान के क़याम तक, हिंदुस्तान की तकसीम तक, 1947 तक, 90 साल तक अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर जो है वो कब्ज़ा रहा। तो ये था गाइस हमारा आज का लेक्चर। आप अपनी तवज्जो रखे में से एक बार सम अप कर लेता हूँ। तो 8 क्लास आज का जो हमारा टॉपिक था वो बरसगीर के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इक़्तिदार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज बरतानिया को कैसे मुंतकिल हुआ, ये हमारा मेन टॉपिक था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज बरतानिया को इंतकाल इक़्तिदार, इंतकाल का मतलब है मुंतकिल होना, इक़्तिदार कब्ज़ा या हुकूमत। अब हुकूमत किसके ऊपर? हिंदुस्तान के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हुकूमत कायम हो गई थी कब्ज़े के बाद, वो किस तरह हुकूमत बरतानिया को मुंतकिल हुई। तो इस सिलसिले में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि 16वीं सदी ईस्वी के दौरान यूरोपीय अक़वाम ने नौबादियाती हिकमत अमली अपनाई और कई यूरोपीय अक़वाम जो हैं वो गरीब ममालिक में जाते और वहाँ पर जाकर उन गरीब ममालिक के तजारत की गर्ज से जाते और वहाँ उनके वसाइल और इलाकों पर काबिज़ हो जाते। और इसी अरसे के दौरान जब यूरोप से बरसगीर का या जनूबी एशिया का या हिंदुस्तान का समुद्री रास्ता एक यूरोपी से आने दरियाफ़्त किया, तो यूरोप से कई जो हैं वो अक़वाम तजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आई और इन अक़वाम में अंग्रेज़ सबसे पेश रहे, सबसे आगे थे। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में तजारती मकासद के लिए एक कंपनी, तजारती अदारा कायम किया जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। ये कंपनी 200 साल तक, 2 सदियों तक अपना तजारती काम के अलावा सियासी असर और रसूख जो है वो मजबूत करती रही, मुस्तहकम करती रही हिंदुस्तान में। दूसरा नुक्ता हमने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम। तो हमने बात की कि 31 दिसंबर सन 1600 को मलका बरतानिया, जो उस वक्त की बरतानिया की मलका थी, एलिज़ाबेथ अव्वल की मंजूरी से ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई। इस कंपनी ने अपना पहली तजारती चौकी 1610 में और दूसरी तजारती चौकी 1611 में मुंबई में कायम की। उसके बाद हिंदुस्तान पर कब्ज़े की बात करें तो तजारत की गर्ज से अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तान में आए थे, लेकिन अपने ज़ाती मफाद के तहत वो यहाँ के इलाकों पर काबिज़ होना चाहते थे। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने एक जंग के ज़रिए बंगाल के इलाके पर कब्ज़ा किया, हिंदुस्तान का बंगाल का इलाका, फिर मैसूर, फिर उसके बाद 1843 में सिंध पर कब्ज़ा किया, 1849 में पंजाब और 1856 में ओध पर भी काबिज़ हो गए। और उसके एक साल बाद 1857 में जंग आज़ादी हुई, एक फैसला कुन जंग हुई जिसमें अंग्रेज़ फतह याब हो गए और इस फतह के नतीजे में अंग्रेज़ पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। इस तरह जब अंग्रेज़ का कब्ज़ा हो गया 1857 की जंग में, तो 1858 को 1 नवंबर 1858 को कानून हुकूमत हिंद के तहत कानून हुकूमत हिंद 1858 के तहत हिंदुस्तान का इक़्तिदार ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज बरतानिया को मुंतकिल हो गया और ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान के ऊपर 1858 से लेकर सन 1947 तक तकरीबन 90 साल तक हुकूमत की। ये हमारा आज का लेक्चर था। जो आपका आज का होमवर्क है वो ये होगा। तो गाइस आज का आपका जो होमवर्क है वो 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। इन्हें आपने खुशखत करके नीट नोटबुक में भी बेशक लिख सकते हैं, लेकिन आपने फिल वक्त असाइनमेंट शीट्स के ऊपर लिखना है या लाइन असाइनमेंट है आपकी उस सिलसिले में कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी मंजूरी से कब कायम हुई, और दूसरा क्वेश्चन है हिंदुस्तान का इक़्तिदार ईस्ट इंडिया कंपनी से किसको और कब मुंतकिल हुआ। आप ये भी बयान करने के काबिल होने चाहिए कि हिंदुस्तान का इक़्तिदार ईस्ट इंडिया कंपनी से
जिसे भी मुंतकिल हुआ उसे कैसे मुंतकिल हुआ, यानी कि किस कानून के तहत, ये भी आप बताने के काबिल हो। सारे लेक्चर को गौर से देखना है और जो होमवर्क है उसे प्रेजेंटेशन रूल्स के मुताबिक बनाना है, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल सकें। और सारी की सारी बात को समझना है, जो बात आपको समझ ना आए उसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।